جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد سعید خان سدوزی ایڈوکیٹ اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں اسلام آباد نیوز اردو۔ رات کی ہلچل مچی ہوئی ہے پورے پاکستان میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آ گئی ہے۔ اسلام آباد کے 6 جسٹس نے سپریم جوڈیشل کونسل کو لیٹر لکھ دیا ہے کہ عدلیہ میں انتظامیہ اور ایجنسیاں مداخلت کر رہی ہیں، اور اس مداخلت کی بنا پر جو فیصلے و دباؤ میں کروائے جا رہی ہیں، تو 6 ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل کو جو لیٹر لکھا ہے، ہر طرف آج وہی سچویشن ہے کہ میں اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہوں اور میرے ساتھ 2 سینئر وکلاء موجود ہیں۔ میں ان سے آپ کو مزید تفصیل کے لیے بتاتا ہوں، ہمارے ساتھ رہیے، میرا چینل سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور لائک کیجئے۔ جی سردار صاحب کیا کہیں گے اس پہ؟ جو سعید بھائی، یہ جو رات کو 6 ججز نے لیٹر لکھا سپریم جوڈیشل کونسل کو، اس سے یہ بات واضح ہوئی اور یہ لوگوں کو روز روشن کی طرح پتہ تھا کہ عدلیہ جو فیصلے کر رہی ہے، اور جو خاص کر کے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے خلاف جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ دباؤ میں ہو رہے ہیں۔ اور اب یہ 6 ججز کی جرت کو پوری قوم سلام کرتی ہے، وکلاء برادری ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور جو انہوں نے لیٹر میں لکھا ہے کہ ہم نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بار بار ہم سب نے اس سے انٹیمیشن دی، ان کو دی، بتایا ان کو کہ ہمیں ایجنسیاں دباؤ دے رہی ہیں، انہوں نے جو ایکشن نہیں لیا، تو میں معزز آنریبل چیف جسٹس سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ فوری طور پر اپنے عہدے سے الگ ہوں، کیونکہ وہ نہ اپنے ساتھی ججوں کو بچا سکے نہ لوگوں کو انصاف دے سکے۔ تو میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ فوری طور پر اپنے عہدے سے الگ ہوں، اور عمران خان صاحب کے اور جو پولیٹیکلی ورکر ہیں ان کے جو کیس ہیں وہ دوسرے بینچوں کو ٹرانسفر کیے جائیں۔ اور ہمیں اب امید ہو گئی ہے کہ انشاءاللہ ججز نے جو جرت کیا ہے، اس سے ملک کا نظام تبدیل ہوگا، اور یہی جو ہوا یہاں چلی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے آنریبل ججز نے کیا، یہ لاہور میں ہم دیکھیں گے، KPK میں تو پہلے بھی عدلیہ فیصلے صحیح کر رہی تھی، اور یہی سندھ میں اور پنجاب میں بھی ہوگا۔ تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جو 6 ججز نے جو جرت کی ہے، وہ اصل میں پاکستانی عوام کی جو ان کی دلی خواہش تھی ملک کو ٹھیک کرنے کی، یہ اس کی نمائندگی کی ہے ججز نے۔ سردار صاحب میرا کوشچن یہ ہے کہ پہلے 2 ججز سپریم کورٹ کے اعجاز الحسن صاحب ایک اور ججز ہیں، انہوں نے استعفیٰ دیا، وہ بھی یہ سننے میں آیا تھا کہ پریشر میں آ کے انہوں نے دیا، وہ بہت اچھے فیصلے کر رہے تھے، تو اس وجہ سے اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ ایک سپریم کورٹ کے علاوہ ہائی کورٹ سے بھی 2 استعفے آ گئے تھے، اور ایک جسٹس شوکت صدیقی صاحب کا کیس آیا جس کو سماعت کیا گیا، اور سپریم کورٹ نے پورے بینچ نے یہ فیصلہ دیا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، زبردستی یہ سارا کام کروایا گیا، انہوں نے پینشن کا رائٹ بھی دیا۔ کیا اس طرح کے اگر ایجنسیوں کے یا انتظامیہ مداخلت انصاف کی عدلیہ میں کرتی ہے تو ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہونا چاہیے؟ کیوں ایسا کرتے ہیں کہ ہم انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، تو انہوں نے کیا ہے، یہ چیز واضح ہو گئی کہ جو انہوں نے فیصلے پریشر میں کروائے ہیں، یہ سارے کے سارے فیصلے بھی غلط ہیں، جو پارٹیوں کو نکرے لگایا گیا یہ بھی، اور جو رجیم چینج کروایا گیا یہ بھی، اور یہ جو الیکشن کروائے گئے ہیں 8 فروری والے اور 9 مئی والے کو 8 فروری، یہ سارے کا سارا سسٹم تو ابہام پیدا ہو گیا، شک کی اس میں گنجائش ہی نہیں رہی۔ تو آپ عدلیہ کے مزید جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ان کو کیا میسج دیں گے؟ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب کو کیا میسج دیں گے؟ شہید صاحب، یہ ہے کہ جو لا کمیونٹی ہے، جو ہم پہلے ہی سمجھتے تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو جب ساتھی ججوں نے کہا کہ ہمیں پریشر ڈالا جا رہا ہے ایجنسیوں کو، تو ان کو طلب کر کے ان سے بات پر سن کے ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے تھا۔ یہی کام سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو بھی کرنا چاہیے۔ جب ان کے ساتھی ججوں نے اس بیس پہ کہ پریشر کی بیس پہ استعفے دیے، تو میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کے فیصلے کے بعد اب تو کوئی جواز ہی نہیں رہتا، ان کو ریسٹور کیا جائے، جسٹس اعجاز الحسن کو اور مظاہر علی اکبر صاحب کو سپریم کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ سے جو جج چلے گئے ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں، یہ انہوں نے نہ صرف اپنا بتایا بلکہ یہی پورے ملک میں چل رہا تھا۔
تو یہ لوور جوڈیشری کے اندر جو خان صاحب کے خلاف یا باقی جو پولیٹیکلی ورکر ہیں ان کے کیس ملٹری کورٹس میں چل رہے ہیں ان کو ختم کیا جائے اور فوراً اوپن کورٹس میں آ جائیں اور جیل کی سماعت ختم کی جائے. اور خان صاحب کو ہم درخواست کرتے ہیں کہ ان کو فوری طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کیا جائے اور ڈسٹرکٹ کورٹ اسلام آباد میں جیل ٹرائل کو ختم کیا جائے, کیونکہ یہ سارا جو مطلب کچھ ہوا ہے اس پچھلے 1.5 سال کے دوران جو پی ٹی آئی کے خلاف اور خان صاحب کے خلاف, یہ سارا جو مینیج کیا ہوا تھا ایجنسیوں نے, وہ کوئی آزادانہ فیصلے نہیں ہوئے. تو میں چیف جسٹس سپریم کورٹ کو کہتا ہوں کہ اگر اپنی ساکھ بچانی ہے اور عدلیہ کی بچانی ہے تو فوری طور پر اس پہ ایکشن لیں اور ان کے خلاف کارروائی کریں, ان افسروں کے خلاف اور ان ججز کے خلاف جنہوں نے پریشر میں آ کے فیصلے دیے. اور وہ ججز جو چھوڑ کے چلے گئے ہیں پریشر میں, انہیں بھی نہیں جانا چاہیے اور واپس سے ریسٹور کیا جائے. اور ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ان کے کہنے پہ غلط فیصلے نہیں کیے اور اس وقت استعفا. سردار صاحب 2007 میں اسی طرح کی سچویشن آئی تھی, چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب تھے, تو اس وقت ملٹری اور ایجنسیوں نے یہ سارا پریشرائز میں کیا اور وہ جو جسٹس ہے وہ ڈٹ گئے تھے اور اس کا باقاعدہ طور پر وکلا نے ساتھ دیا اور وکلا جسٹس موومنٹ چلی جس میں وکلا نے بہت زیادہ قربانیاں دیں. تو کیا آپ جو وکلا ہیں ان ججز کے ساتھ اگر یہ پریشر جو ہے جو انہوں نے خط لکھ کے سب کچھ واضح کر دیا ہے, یہ وکلا ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ جی سعید صاحب, یہ ہے نہ صرف ہیں وکلا ان کے ساتھ کھڑے ہیں, پوری پاکستانی قوم کھڑی ہے. اور آج آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ رینجر اور پولیس کو طلب کر لیا گیا, ان کو پتہ چل چکا ہے کہ اب لوگ رکنے والے نہیں ہیں. اور آپ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کو چاروں طرف سے رینجر نے گھیرے میں لیا ہوا ہے اور یہ سیکورٹی ٹائٹ اس لیے کہ ان کو خطرہ ہے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو فوری طور پر اپنے عہدے سے الگ ہونا چاہیے اور خان صاحب کے جو کیس ہیں وہ کسی دوسرے بینچ کو ٹرانسفر کرنا چاہیے. ان کو پہلے بھی نہیں سننے چاہیے تھے جب ان کی گرفتاری کے بعد, یہ اس وقت نہیں بچا سکے تھے. تو یہ میں درخواست کرتا ہوں پاکستان کے وکلا جو ساتھی ہیں, دوست ہیں, ان کو انشاءاللہ وہ کھڑے ہوں گے کہ فوری طور پر ایک بڑی موومنٹ چلائی جائے تاکہ ملک کے اندر ایک عدل و انصاف کا نظام آئے. سردار صاحب, آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب خان صاحب کو گرفتار کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور عامر فاروق صاحب نے وہ آرڈر کہا کہ لیگلی گرفتاری ہوئی ہے جبکہ سپریم کورٹ نے کہا تھا اللیگل ہوئی ہے, تو آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت بھی یہ ایجنسیوں کی مداخلت کی وجہ سے یہ سارا ہوا تھا؟ جی یہ تو واضح ہے. اس وقت جو میڈیا پہ آ رہا تھا, سوشل میڈیا پہ آیا کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں لاہور میں جا کے ان کے گھر میں میٹنگ ہوتی رہی اور وہاں یہ طے کیا گیا کہ اس طرح خان صاحب کو گرفتار کیا جائے. لیکن اب تو واضح ہو گیا ہے کہ ایجنسیوں کی مداخلت سے تو یہ تو ناکام ہو گئے ہیں اسلام آباد کے چیف جسٹس جو ہائی کورٹ ہیں عمر فاروق صاحب. تو میری ان سے معتبرانہ درخواست ہے کہ اب جو رہی صحیح جو ساکھ ہے عدلیہ کی جو 6 ججز نے بحال کی ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ فوری طور پر الگ ہو جائیں. اور جن کو میں چیف جسٹس سپریم کورٹ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ ان کو سپریم کورٹ لے جائیں, ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کسی آنریبل جج کو, جو جرت والے جج کو چیف جسٹس لگایا جائے. اور میرا سوال ایک یہ بھی ہے کہ جو سچویشن آپ بنی ہوئی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے مداخلت کی ہے ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکے گی؟ انشاءاللہ پوری امید ہے کہ اب کارروائی ہوگی اور اب یہ کارروائی ہوگی انشاءاللہ. بہت بڑا انقلابی جو کیفیت ہے ملک میں وہ آنے والی ہے. لوگ تیار ہیں اور لوگ دیکھ رہے تھے عدلیہ کی طرف. عدلیہ کھڑی ہو گئی ہے اسی طرح جس طرح چودھری افتخار کے پیچھے اس وقت کھڑے ہوئے اور وکلا کھڑے ہوئے اور ملک میں ایک بڑی چینج آئی تھی. لیکن اس کا جو پاکستانی قوم کو فائدہ کوئی نہیں ہوا تھا. لیکن اب والی چینج جو ہے یہ جینون چینج ہوگی. تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ سب کچھ جو ہوا ہے خان صاحب بھی بری ہوں گے اور بہت جلد باہر آ جائیں گے. سردار صاحب 3 کیسوں کے فیصلے دیے ہیں نیچے سب آرڈینیٹ نے. ہائی کورٹ کی تو یہ بات واضح ہو گئی کہ 6 جسٹس نے یہ کہہ دیا کہ یہاں پہ انتظامیہ اور ایجنسیوں کی مداخلت ہے. تو کیا جو فیصلے نیچے توشہ خانہ کا فیصلہ کروایا گیا یا جیل ٹرائل ہوا ہے, جیل ٹرائل میں سپرنٹینڈنٹ صاحب نے بدتمیزی کرتے رہے ہیں لیڈرشپ کے ساتھ, بقایا کے ساتھ, یا اس میں سائفر میں انہوں نے ایک یہ سزا سنا دی جس میں سائفر پیش ہی نہیں ہوا, کیس پراپرٹی نہیں تھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جن ججوں نے یہ غلط فیصلے دیے ہیں اور پریشر میں آ کے دیے ہیں, کیا ان کا CDR وغیرہ نکلوا کے ان کے خلاف جوڈیشل انکوائری ممکن ہے؟ سر جی ان کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے, ان کو فوری طور پر اپنے عہدوں سے الگ ہونا چاہیے. سعید صاحب یہ جو نیچے فیصلے ہوئے خان صاحب کے خلاف سائفر کا کیس پرائم منسٹر کے خلاف بنتا ہی نہیں ہے. حلف کے اندر ہے کہ میں وہ چیز
جو ملک کے نقصان میں ہوگی وہ نہیں بتاؤں گا، چاہے جائے کہ میں سمجھوں کہ یہ ملک کی بہتری کے لیے ہے تو وہ میں افشا کرنے کا پابند ہوں گا۔ یہ جو مطلب پرائم منسٹر کا حلف ہے اس کے اندر ہے کہ وہ جو چیز ملک کے لیے بہتر سمجھتے ہیں وہ افشا کر کے پبلک کو بتا سکتے ہیں، لہذا وہ کیس تو بنتا ہی نہیں تھا۔ توشہ خانے کا کیس تو وہ بھی نہیں بنتا اس سے پہلے کہ 100 200 چیزیں لوگوں نے لی ہوئی ہیں۔ تو یہ گاڑی کا وہ جو گھڑی کا کیس بنا کے تو خان صاحب کو بدنام کرنے کی کوشش ہے۔ اور تیسرا جو کیس ہے فیملی میٹرز جو تھا، جو عدت کا تھا، سعید صاحب 75 ایئرس کے بندے کو انہوں نے عدت کے کیس میں، ان کو اس جج کو بھی شرم آنی چاہیے تھی اور کیس بنانے والوں کو ہی کہ اس عمر کے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کا اثر پبلک پہ نہیں پڑا، لوگ سمجھتے ہیں۔ اور آج 6 ججز کے جو جرت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، اور ان کے اس لیٹر کی وجہ سے جو انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو اور چیف جسٹس پاکستان کو لکھا ہے، اس سے واضح ہو گیا ہے کہ نیچے جج بھی جو تھے وہ بھی دباؤ میں نہیں تھے، یہ فیصلے انہوں نے کروائے وہ سارے انلیگل ہیں، ان میں کوئی فیکٹ نہیں ہے، کوئی کراس ایگزامینر کوئی نہیں آیا، ان میں کوئی وکیل نہیں تھے، لہذا وہ تو ویسے بھی مطلب ان کو خان صاحب کو وہ پھنسانے کے لیے انہوں نے کیا تھا، لیکن وہ اب انشاءاللہ سارے 1-2 دن میں انشاءاللہ مجھے تو لگتا ہے کہ کلیئر ہو جائیں گے۔ وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو فوری طور پر سو موٹر لے کے تو ریلیز کرنا چاہیے سیاسی کارکنوں کو۔ سردار صاحب کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے پنڈی کمشنر صاحب نے ایک آ کے اسٹیٹمنٹ دے دی تھی کہ یہ فارم 47 والا اور فارم 45 والا تو اتنے لوگوں کو جتایا گیا ہے، یہ سچویشن بنائی گئی ہے، اور اسی طرح یہ اس کو بعد میں پاگل قرار دے دیا گیا کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی افسروں کے یہ بات سامنے آئی کہ جس کو انتظامیہ یہ سارے کہتے تھے کہ ان کا دماغ ٹھیک نہیں ہے۔ اب یہ ہمارے جو جسٹس صاحبان ہیں، جن 6 جسٹس نے یہ لیٹر لکھا ہے، کیا ایسی کوئی حرکت ان کے خلاف تو نہیں ہوگی؟ دیکھیں سعید صاحب، یہ ہے کہ وہ جو کمشنر راولپنڈی نے کہا، اصل میں جو ان کے نیچے جو آر او تھے، ڈی سی ہوتے ہیں، ان کی سارے کی جو اے سی آر لکھنی ہوتی ہے وہ کمشنر نے لکھنی ہوتی ہے۔ تو یہی پورے ملک میں یہ جو ہے نا دباؤ میں لا کے انتظامیہ سے کیا گیا۔ اگر آج چیف جسٹس لوگوں کو اوپن اعلان کریں کہ میں پروٹیکشن دیتا ہوں تو آپ یہ بیان الفی دیں یا آپ پیش ہو جائیں، تو پاکستان میں کئی 100 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں کے حساب سے آر اوز اور پریزائڈنگ آفیسر صاحب وہ پیش ہونا چاہتے ہیں۔ کے پی کے میں یہ الیکشن میں، اس لیے میں آپ کو ایک بات اور واضح کر دوں کہ وہاں پی ٹی آئی کی جیتنے کی ایک وجہ ہے کہ وہاں کی جو ٹیچر تھے اور لوکل جو عملہ تھا انہوں نے دھاندلی نہیں کی، آر اوز کے ذریعے کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کو خطرہ تھا، ان کو بیک پہ جو ہائی کورٹ پشاور ہائی کورٹ تھا تو انہوں نے جرت کی ہے۔ پنجاب میں لوگ نہیں جرت کر سکے، یہ سندھ میں تو ہمیشہ سے یہ دھاندلی ہوتی ہے۔ تو یہ اب ہمیں امید ہو گئی ہے کہ سارا یہ ریوزٹ ہوگا، اور یہ الیکشن جو بوگس ہے اور یہ گورنمنٹ جو جعلی مینڈیٹ سے بنی ہوئی ہے، تو یہ انشاءاللہ بہت جلد اس کا خاتمہ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ جو ہے پاکستان میں خان صاحب اقتدار میں آئیں گے اور لوگوں کو بڑا ریلیف۔ سردار صاحب آخری سوال میرا یہ ہے، بینگ مسلمان، جب بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے پاس یہ اختیار نہیں ہے، یا میں یہ غلط کرنا جا رہا ہوں، یا میں اس عہدے کا صحیح حقدار نہیں ہوں، تو وہ اسمبلی میں یا کسی بھی جگہ پہ جا کے یا کسی نوکری کے لیے یا کسی عہدے کے لیے حلف جب اٹھاتے ہیں، اس حلف میں جو لکھا ہے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے ملک کو مفاد کے لیے سارے کام وغیرہ، تو جن لوگوں نے یہ ہارے ہوئے ہیں ان کو پتہ بھی ہم ہارے ہوئے ہیں، 47 کی پیداوار ہیں، اور ان میں آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی ضمیر نام کی زندہ ضمیر ہے، یا کوئی ایسے جو حلف اٹھا کے ان کے چہروں کے جو تصورات ہیں رنگ زرد پڑ جاتے ہیں اور وہ حکومت میں آ کے ان کو بٹھا دیا گیا اوپر؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کے جو ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، ان کو غیرت نام کی چیز نہیں ہے، تو کیا وہ ملک اور قوم کے لیے کوئی اچھا شوگن ہے، اچھا وہ کر سکیں گے؟ سعید صاحب، یہ ہے کہ ایک ہسٹری ہے، ہم جو 40 سال سے دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون میں جو ان کے ایم پی اے اور ایم این اے ہیں نا، وہ ٹوٹلی ان پڑھ لوگ ہیں، ان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، ان کو نہ دین کا علم ہے نہ دنیا کا علم ہے، تو وہ تو اپنے مفاد کے لیے ساری زندگی، لیکن نا کوئی ضمیر والا بندہ جو ہے، جو جیسے شاید خاقان عباسی تھا یا کچھ لوگ اور تھے ان کے مطابق عباسی صاحب تھے، جن کا ضمیر تھا وہ الیکشن سے پہلے ان کو چھوڑ گئے، اور یہ جو لوگ ایم این اے بنے ہیں یا ایم پی اے بنے ہیں اس طرح جعلی مینڈیٹ سے، ان کا آپ کہتے ہیں ان کا ضمیر جگے گا؟ ان کا ضمیر ہے ہی نہیں، وہ مسلم لیگ نون میں کیا کریں؟ آپ یہ خود سوچیں کہ ان کو دین کا بالکل علم نہیں ہے۔ میں اس کی کرتا ہوں
کہ اگر ان کو دین کا علم ہو تو وہ کسی صورت نہ حلف اٹھاتے، اور دنیاوی علم بھی ان کو نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ تو بڑی بات ہے کہ وہ سارے پٹواری ہیں نون لیگ میں، تو ان پٹواریوں میں آپ کا مطلب ہے ضمیر نا کی کوئی چیز نہیں ہے، عزت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ پٹواریوں میں دیکھیں جو حالات ہیں ملک کے، اگر یہ مطلب اگر لوگوں میں ضمیر ہو کچھ ہو تو مسلم لیگ نون کو تو 100 ووٹ بھی نہیں پڑنا چاہیے تھا۔ آخری سوال جی، آخری سوال، ہمارا پی آئی اے کا ادارہ ہے، اس کو یہ بیچ رہے ہیں، بقایا انہوں نے جو قرضے لیے ہیں، جو قرضے لے رہے ہیں، اور انہوں نے سارے ایم پی ایم این کو سارے کا سارا دے دیا بجٹ کے نام پہ، سڑکوں کے نام پہ، بقایا چیزوں کے نام پہ، اور سڑکیں موقع پر تقریباً آدھی سے زیادہ صحیح ہوتی ہیں، ان کو ریکنڈیشن کرنے کے لیے، ریپیٹ ڈالنے کے لیے یہ سارا سسٹم دوبارہ یہ کھا پی جاتے ہیں، کرپشن کا مال کماتے ہیں۔ تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ ملک سے پہلے تو انہوں نے کاسا پکڑا، ملک میں پہلے تو چیز نہیں ہے؟ سعید صاحب یہ ہمیں امید ہے، ہم اسی اسٹرگل میں لگے ہوئے ہیں، پاکستان تحریک انصاف اور بعض امیر لوگ اور پاکستان کے وکلاء اور اب ججز نے بھی اس میں حصہ ڈالا ہے۔ یہ ہمیں امید ہے کہ سارا چینج ہوگا کچھ، اور یہ کرپشن بھی ختم ہوگی اور یہ سارے لوگ پکڑے جائیں گے۔ ابھی انقلابی کیفیت ہے، جتنا یہ دیر کریں گے تو یہ ملک کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ بہت جلد وہ خونی انقلاب آئے گا۔ تو اگر ملک میں پرامن انقلاب چاہتے ہیں تو ہم یہ چیف جسٹس سپریم کورٹ سے کہتا ہوں کہ اب ان کے ہاتھ میں ہے کہ یہ جو 6 ججز نے لکھا ہے اس کو دیکھیں، اور فوری طور پر یہ جو ہے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکر ہیں اور پولیٹیکلی ورکر ہیں، اور جو ان کو رہا کریں سو موٹو لے کے، تو ان کو رہا کریں، اور ملک کے اندر باقاعدہ ایک انکوائری کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس اسمبلی کو ڈیزالو کیا جائے۔ میں وزیر اعظم سے بھی کہتا ہوں کہ آپ تھوڑی شرم کر لو، آخری عمر میں ہو تو اب آپ ہی شرم کر لو، تو آپ اس کو ڈیزالو کرو، اسمبلی کو جنرل الیکشن کی طرف جائیں، وہ پھر دوبارہ عوام کے پاس جانا چاہیے، اس لیے کہ یہ جو ٹریبونل بنے ہیں اس میں تو 2-3 سال یہ کیس چلیں گے، یہ لنگر آن کریں گے، اور یہ ملک کا اور بیڑا گرک ہوگا۔ تو ان میں ملک چلانے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ وہ مینٹلی ریٹائرڈ ہے جو پرائم منسٹر ہے، اس کی حرکتیں دیکھیں، وہ کئی سال سے کبھی مائک گرا دیتا تھا، کبھی کچھ کرتا تھا۔ اب آپ یہ دیکھیں کل بھی سوشل میڈیا پہ اس کی جو پکچر آ رہی ہیں، جن لوگوں کو تگمہ حسن کارکردگی اور تگمہ امتیاز دیا گیا، ان کے ساتھ وہ کس طرح مطلب ہے وہ جو ڈانس کر رہا ہے اور کیا کر رہا ہے ان اداکاروں کے ساتھ، ان صحافیوں کے ساتھ، ان کو شرم آنی چاہیے کہ یہ جو اس دفعہ جو دیے ہیں انہوں نے ایوان صدر میں جا کے لوگوں کو جو دیے ہیں، وہ قائم علی شاہ کو دیے ہیں جی، کہ وہ 95 سال کا آدمی ہے، اور بھائی کیا کارکردگی ہے جی، 3 دفعہ وزیر اعلیٰ رہا ہے۔ تو یہ کوئی تو بات نہ ہوئی نا کہ اس میں اس نے کارکردگی کیا، اس نے ملک کے لیے کیا کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ آئین ساتھ اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن چلو بزرگ آدمی ہے۔ باقی آپ یہ دیکھیں کہ اتنی بدنامی ہے، سوشل میڈیا پہ دیکھیں، انٹرنیشنلی دیکھیں، تو یہ ہے کہ ہمیں پوری امید ہو گئی ہے اب، اور وکیل اور عام پبلک پہلے سے تیار ہے، ان کو کال دینے کی بات ہے، لیکن خان صاحب ہیں چاہتے ہیں کہ ملک میں کوئی خون خرابہ نہ ہو، پرامن انقلاب آئے، اس کے لیے وہ جدوجہد کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر بیٹھی ہے، اس نے دیکھیں، اس نے چینج لانی ہے، وہ لوگوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، جدوجہد جاری رکھنی چاہیے، اور ہمیں امید ہے کہ بہت جلد۔ لیکن میں مطالبہ کرتا ہوں کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو فوری طور پر خان صاحب کے کیسوں سے الگ ہونا چاہیے، اور کسی دوسرے بینچ کو بھیجیں، اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو فوری طور پر اس پہ انکوائری کرنی چاہیے، اور ایجنسیوں کے جو ہیڈ ہیں اور دوسرے لوگوں کو ان کو لگایا جائے، ان کو نوکری سے نکالا جائے، اور عالمی کو محدود کیا جائے کہ وہ اپنی بارکوں کے اندر آئے جو ان کا کام کرنے والا ہے۔ ادھر تو روز بیچارے سپاہی اور غریب لوگ مارے جاتے ہیں، ادھر تو یہ کچھ کرتے نہیں ہیں۔ ملک کے اندر لوگوں کے گھروں